کسی وکیل کے لیے یہ فیصلہ پہلے سے کر لینا. پریکٹسنگ وکیل میں اس لیے نہیں بنا کہ یعنی ایک بندہ قاتل ہے اور آپ اس کی ضمانت کروانے کا کیس لڑ رہے ہیں, تو یہ بڑا بری بات. مجھے کال آ گئی کہ آپ کا داخلہ ہو چکا مدینہ یونیورسٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام احمد رزاق ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. آج کے اس انٹرویو کے اندر جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے اپنے لیکچرز سے بہت سارے لوگوں کی تربیت کی. یہ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں اور یہ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں, اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو ان کے والد صاحب کی خوشبو ان میں سے آتی ہے. علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے بیٹے ہشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہشام بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے پتہ ہے یہ آپ کا پبلک آورز ہیں, آپ لوگوں کو اس ٹائم ڈیل کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا جی. سب سے پہلے تو اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. آپ نے میرا خیال ہے مدینہ یونیورسٹی سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. تھوڑا سا اس سفر کے بارے میں بتائیے گا. احمد بھائی, یہ تو ایک بڑا طویل سفر ہے. بچپن میں والد صاحب کی شہادت کے بعد والدہ کا یہ ذہن بنا کہ وہ مجھے حفظ کروائیں, تو میرے اولین اساتذہ میں سے قاری ادریس عاصم صاحب, جن کا بڑا نام ہے, جن کا بڑا مقام ہے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. قرآن پاک کی الف با میں نے انہی سے سیکھی اور وہاں سے میں نے حفظ قرآن مکمل کیا. اس کے بعد میٹرک میں نے ایم کیو فاؤنڈیشن سے کیا. پہلے میں کریسنٹ میں 5 کلاسیں پڑھ کے میں نے حفظ کیا. اس کے بعد پھر کریسنٹ کالج میں داخل ہو گیا. ایف ایس سی کریسنٹ کالج سے کی, پھر بی ایس سی میں داخلہ لیا گورنمنٹ کالج میں. اس دوران دوبارہ جو خواہش تھی کہ والد کے نقش قدم پہ چلنے کی, اور ایک انسان کا ظاہر ہے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, تو دوبارہ مدرسہ رحمانیہ کے اندر داخلہ لیا. وہیں پہ میں نے پہلے اولین 2 سال جب مکمل کیے, اسی اسنا میں میں نے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ بھی بھیجا. یہاں پہ میتھس کمیونیکیشن کے اندر بی ایس سی کے بعد میں نے داخلہ لیا پنجاب یونیورسٹی میں, تو وہاں سے مجھے کال آ گئی کہ آپ کا داخلہ ہو چکا مدینہ یونیورسٹی میں. تو میں نے مدینہ یونیورسٹی میں 2 سال میں رہا. مہد اللغہ میں نے وہاں پہ کیا, چونکہ یہاں پہ ماسٹر کر رہا تھا. واپس آیا, ماسٹر مکمل کیا. اس کے بعد میں نے 4-5 ایم اے کیے. اس دور میں نا پی ایچ ڈی کا اتنا رواج نہیں تھا. جی جی. میں نے پی ایچ ڈی کا داخلہ بھیجا پنجاب یونیورسٹی میں, میرا رول نمبر 1 تھا, کیونکہ میں نے ایم اے عربی بھی کیا ہوا تھا, ایم اے اسلامیات بھی کیا ہوا تھا, مہد اللغہ مدینہ یونیورسٹی سے کیا ہوا تھا. لیکن اس دور میں ٹرینڈ یہ تھا جس کے زیادہ ایم اے ہوں وہ زیادہ قابل سمجھا جاتا تھا. تو معاشرے کے ٹرینڈ کے حساب سے میں نے پھر ماسٹرز کیے, پھر میں نے ایل ایل بی بھی کیا, پھر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بنا. اسی اسنا میں یہ وقت تیز سے گزرتا گیا. پھر میں نے ایم فل کیا سرگودا یونیورسٹی. اب میں پی ایچ ڈی کا تھیسس کر رہا ہوں یو ایل یونیورسٹی آف لاہور سے. تو یہ مختصر سا میرا تعلیمی سفر ہے. اتنی چیزوں کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ مجھے تو آپ آج پتہ چلا آپ ماشاءاللہ وکیل بھی رہے ہوئے ہیں. تو میں خود بھی ایل ایل بی کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو وکالت ویسے آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ میں بنیادی طور پہ پریکٹسنگ وکیل نہیں ہوں, لیکن میں نے لاء پڑھا, اور لاء پڑھنے کی وجوہات یہ تھی کہ ایک اسلامی اسکالر کو اپنے ملک کے آئین اور قانون سے پوری طرح اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو شریعہ لاء ہے جی, وہ اصل میں تو ہمارا ملک اسلامی ہے, اور شریعہ لاء ہمارے پاکستان کے قوانین میں بہت سے قوانین شریعہ لاء کے بھی موجود ہیں, جیسے قانون شہادت ہے, جی, جیسے فیملی لاز ہیں, تو وہ تو بین شریعت کے مطابق الحمدللہ چلتے ہیں. تو مختلف جو ججز ہوتے ہیں اپنے فیصلوں کے اندر ہم سے رہنمائی بھی لیتے ہیں, ہم ان کو دیتے بھی ہیں. پریکٹسنگ وکیل میں اس لیے نہیں بنا کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وکالت کے شعبے کے اوپر طنز اور تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق و باطل کا فرق کرنا اس شعبے میں کچھ مشکل ہو جاتا ہے. انسان جب فیس کی بنیاد کے اوپر کیسز پکڑ رہا ہوتا ہے تو پھر اچھے برے دونوں کیسز پکڑنا مجبوری بن جاتی ہے. بلکہ مجھے کئی مرتبہ کال آتی ہے کہ ہم آپ کو 5 لاکھ فیس دیں گے, آپ ہمارا یہ کیس لڑ دیں. زیادہ تر وہ فیملی کورٹس کے حوالے سے میرے پاس آتے ہیں. کئی دفعہ کریمنل کا بھی آتا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے دوست ہیں, ان کے چیمبرز ہیں, آپ وہاں پہ رابطہ کریں. کسی وکیل کے لیے یہ فیصلہ پہلے سے کر لینا کہ میرا جو کلائنٹ ہے وہ مجرم ہے, وہ بے گناہ ہے, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں مالی مفاد شامل ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی وکیل ایسا ہے, اور ہیں اللہ کے فضل سے ہیں میرے بعد دوست وکلا ایسے ہیں, اور بڑے اچھے اچھے جج بھی گزرے ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب ہو گئے, یہ عبد الرحمان انصاری صاحب, یہ جج بھی رہے ہیں. جی جی. اور ان کا یہ طرز عمل بطور وکالت بھی رہا ہے کہ یہ پہلے چھان بین کرتے تھے کہ اگر یہ جو کلائنٹ ہے ہمارا بے گناہ پھر ہم کیس پکڑیں. لیکن یہ ہر وکیل کر نہیں سکتا ہے. بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ روزگار بند ہو جائے گا نا, روزگار بند ہو جائے گا. تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں, انسان گناہ کی سپورٹ کرے تو یہ تو اسلام کے بنیادی قوانین کے خلاف ہے کہ تعاون کرنا چاہیے نیکی کے کاموں میں, اور تعاون نہیں کرنا چاہیے برائی کے کاموں میں. یعنی ایک بندہ قاتل ہے,
جی. اور آپ اس کی ضمانت کروانے کا کیس لڑ رہے ہیں, تو یہ بڑا بری بات ہے. یا فیملی لاس کے اندر ایک بندہ ظالم ہے اور آپ اس کا کیس لڑنا شروع کر دیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے میں پریکٹسنگ وکیل نہیں ہوں, لیکن کبھی کوئی موقع ملتا ہے تو ہم اپنا ان پٹ دے دیتے ہیں. اس کے اوپر بہت سارے سوالات بنتے ہیں, وہ پھر میں کبھی آپ سے پوچھوں گا, لیکن میرے پاس آج کا ہمارا جو بیسکلی ٹاپک ہے وہ یوتھ کے حوالے سے ہے. یوتھ کے اندر, نوجوان نسل کے اندر ماسٹربیشن کی بیماری, کیریئر بناتے بناتے کریکٹر کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی لت لگ جاتی ہے. جو شرم گاہ ہے وہ کھلنی چاہیے صرف نکاح کے اوپر, جی, یا کل قیامت کے دن وہ ہاتھ حاملہ ہوں گے. ضرور نے کوئی کام پایا ہوگا, شاید 12 13 11 سال کی شادیاں بھی صحابہ کی موجود ہیں.